السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم کا دورہ کراچی اور اس میں آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خاص طور پر ایم کیو ایم وفد کی بہت کوشش تھی کہ ان سے ملاقات کی جائے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے ملنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم کی جانب سے ان کے سربراہ خالد مغل صدیقی صاحب نے گزشتہ دنوں ملاقات کی تھی آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے، اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بہت جو کھینچتانی چل رہی ہے سندھ میں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان آمنے سامنے ہے، تو شاید اب ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، خالد مغل صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے، اور ایم کیو ایم کی جانب سے 140A کو 28ویں ترمیم میں شامل کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ جی جتنی ماضی میں ضرورت تھی 140A کو شامل کرنے کی، اس سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ اور دوسرا، فاروق ستار صاحب نے آخری وارننگ دی ہے وفاق کو اور کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک عہدہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، خود 8 عہدے رکھے ہوئے ہیں۔ وفاق کو شکایت بھی کی ہے، بتایا بھی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان مسلسل آواز اٹھا رہی ہے کہ جی سندھ کے شہری علاقوں میں کام نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے بارہا شکایت کر چکے وزیر اعظم پاکستان سے بھی۔ آج بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی ان کا ملنا وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم صاحب جو تشریف لائے تھے کراچی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سائمہ آغا موجود ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جناب کہ آج جو ملاقات کی ہے ایم کیو ایم نے، یہ بھی، اور اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی جس میں محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے وزیر داخلہ، ان کی موجودگی میں، تو کیا کچھ باتیں طے ہو گئی تھیں، تو پھر آج گزشتہ روز جو کچھ ہوا اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی سائمہ آغا صاحبہ۔ جی علی سرور صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل کرنے کے لیے۔ تو اس پہ دیکھیں، یہی کہا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی اہم اس کے لیے آئے تھے۔ ایک تو انہیں ڈاکٹر شیری رحمان کی جو بیٹی ہے، جو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ان کی بیٹی کی ڈیتھ کا، تو وہ اس پہ تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر اس بیچ میں ایم کیو ایم پاکستان نے ان سے اگر ملاقات کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ان کا پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے وہ پرسنل وہ ہوگا کہ اگر وہ ان کی کسی بات کو مانتے ہیں یا ان کے کوئی ڈیمانڈز اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ سن ہی سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی تو روایت ہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جب بھی کوئی نہ کوئی یہاں پر آتا ہے، ایون وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جہاں پر آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے بھی ڈفرینٹ اپنے ڈیمانڈز لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کی اپنے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ زور پکڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں اتنا جو ہے جھگڑے ہوئے ہیں کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کریں گے یا وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کریں گے۔ تو پہلے تو انہیں اپنے آپس کے اختلافات پہ بات کرنی چاہیے، پھر کراچی کے لیے انہیں کوئی ڈیمانڈ رکھنی چاہیے۔ کراچی اس وقت ترقی کی راہ پر ہے، اچھا، اب کراچی ترقی کی میں اس راہ وقت پر بہت اچھے کام ہو ہے رہے ہیں۔ سائمہ صاحبہ، دیکھیے ترقی کی راہ پر اگر ہے تو پھر ایم جی کیو ایم پاکستان کیوں مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں اور یا دیگر سندھ کے شہری علاقوں میں کام نہیں ہو رہا، اور وہ اگر 140A کو شامل کرانا چاہتے ہیں 28ویں ترمیم میں، تو اس سے ظاہر ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ جی جی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اس پر کہ اگر وہ شامل کرے۔ دیکھیں یہ وفاق کا ثواب دید ہے کہ اگر وہ اس میں شامل کرنا چاہتا ہے تو شامل کرے، بیٹھے اگر سب اس پہ متفق ہیں تو کر لیں گے۔ کسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے اس کی طرف سے اگر کوئی مخالفت آئی ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں۔ یہ مخالفت آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے 26ویں نہیں نہیں، ترمیم میں کون بھی سی شامل مخالفت نہیں آئی ہے؟ کرنے دیکھیں دیا، سب کو 27ویں شامل ترمیم کریں، میں بھی شامل نہیں بٹھائیں، کرنے دیا۔ اگر وہ ان کے حق میں صحیح ہے، اگر وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرتا ہے سسٹم، تو ہم تو سندھ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو آپ کی سندھ کو پارٹی مضبوط کرنے کے آپ لیے کی پارٹی کیوں آڑے آتی ہے؟ یہ تو وفاقی حکومت نے بھی کہا ہے، ان کے وزراء کہہ چکے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس کو شامل نہیں کیا ہم نے۔ نہیں نہیں، دیکھیں یہ تو کہنے کی باتیں، پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی، کبھی آپ نے مجھے بتائیں کہ نہیں وہ تو آپ لوگ قرارداد اعتراض لے نہ کر آ کریں، جائیں، انہوں نے تو آپ پر وہ قرارداد یہ لے آئے کہتے ہیں نا جی اس میں اسمبلی میں۔ ہم نے تو یہ احسان کیا پیپلز پارٹی پر کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو تا حیات استثناء کے لیے ووٹ بھی دے دیا۔ اچھی بات ہے، یہ دینا ہی چاہیے تھا ان کو، اس کے بغیر ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ کیوں آپشن کیوں نہیں تھا؟ نہ ووٹ دیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ زرداری صاحب ہیں، زرداری ہیں، وہ سب پہ بھاری ہیں، وہ ویسے بھی استثنا لے لیتے۔ دیکھیں ویسے کس سے ایم لے پی لیتے ایم استثناء؟ پاکستان اس وقت نہیں، ہے جب ووٹ تنہا۔ نہیں ہوں گے کس سے استثناء لے بالکل لیتے؟
دیکھیں اس وقت وہ تنہا ہو گئی ہے, اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں, عوام اس کے ساتھ نہیں تو ہے. زرداری صاحب عوام کو جب وہ ویسے ضد کر کے سائمہ آغا بلدیاتی صاحبہ نظام کا مجھے بتائیں کہ وہ کریں گے کیا, ان کی سائمہ آغا باتیں کون صاحبہ سی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, ان کو استثناء کی ضرورت کیوں آئی, پیش کیوں آئی ان کو استثناء مل جائے؟ ضرورت تو استثنا کی دیکھیں کسی کو بھی نہیں ہوتی, اگر ان کو مل رہی تھی تو انہوں نے لے لی, اگر مجھے کوئی اپرچونیٹی ملے گی تو میں بھی لے لوں گی. اچھا, ان کو ایک چیز مل رہی تھی انہوں نے لے لی, یہ تو آپ عجیب سی بالکل بات کر رہی ہیں. بالکل. عادل, اچھا میں عادل عسکری صاحب بھی ایم کیو پاکستان سے موجود ہیں. عادل عسکری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, اور بات ہم کر رہے ہیں کہ جی بار بار ایم کیو پاکستان سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے مسائل کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. سائمہ آغا صاحبہ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو عادت بن گئی ہے ان کی, ہم تو اتنا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں, اور صدر پاکستان کو جو استثناء دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں جی نہ دیتے ہمیں ووٹ, ہم نے تو نہیں کہا تھا, اور دوسرا مل رہا تھا استثناء تو زرداری صاحب نے لے لیا. جی بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. سلمہ آغا میری بہن ہے. جی جی جی, سلمہ آغا میری بہن ہے, اور لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ 18 سال کی یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آبویسلی وہ طاقت میں ہیں, 18 سال سے ہیں, تو غلطیاں تو اب بہت زیادہ ہوں گی, کیونکہ اتنا عرصہ اگر کسی کو طاقت دے دی جائے تو اس میں غلطیاں اور جائز بھی ہوتی ہے. اگر یہ کچھ بہتر کرنا ہوتا اس صوبے کا, اس شہر کا, اس صوبے کا, تو کب تک کر چکے ہوتے. حالات مشکل ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں شہر کے. اور آج کی بات میں بتاؤں کہ 2025 میں ٹرانس شپمنٹ 8,300 TSUs لاسٹ ایئر آئے تھے. 2025 کے اندر جو شپمنٹس ہوتی ہیں, جو 20 فٹ کے کنٹینرز ہوتے ہیں جو پورٹ کے اوپر لگتے ہیں, وہ 8,300 کے قریب تھے. لیکن 24 گھنٹے کے اندر 8,300 سے زائد ابھی تک آ چکے ہیں. 24 گھنٹے, یعنی کہ ایک دن کے جو شپمنٹ ہوئی ہیں, ٹرانس شپمنٹس ہوئی ہیں کراچی پورٹ پر ایک دن کی, اور جو 2025 میں جو پورے سال کی تھی وہ آج برابر ہے, مطلب اس سے زیادہ ہو گیا. تو یہ تو سندھ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, کراچی شہر کے لیے بھی اور پورے صوبے کے لیے. اب اگر انہوں نے یہ اس میں یہ ہے کہ یہ انکلوسیوٹی کے ساتھ ابھی بھی وقت ہے. ہمیں جو ہے نا وہ نفرت عادل وفرت کی بھائی وہ سیاست. ذرا نا اس پہ جب بلدیاتی سسٹم پہ بات کر رہے ہیں, آپ اس کا جواب دے دیں گے, وہ آپ کیوں چاہ رہے ہیں, کیونکہ اچھا جبکہ چلیے, عوام وہ نے یہ آپ کی کہہ رہی ہیں بات کہ سنی جی ہے. 140A پہ ہمیں تو اعتراض ہی نہیں ہے, شامل کرانا چاہتے ہیں میں نے کہا 28ویں کہ ترمیم میں آپ کرا لیں. بلدیاتی سسٹم چاہ کیوں رہے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے, آپ خود بھی جانتے ہیں ہاں, آپ وہ کہہ رہے کیسے ہیں جی آئے تھے. عوام تو ہے نہیں, آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل, وہ ان کا صحیح ہے زاویہ سوچنے کا کہ ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے ہاں لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل, میرا زاویہ نہیں ہے یہ سوچنے کا, یہ آپ اوور آل اپنا خود کا نکال لیں, انالیسس کر لیں, کہاں ہے عوام آپ جی کے ساتھ. انالیسس. ابھی تو وفاق جی بھی جی آپ جی کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے گورنر کو بھی ہٹا دیا. اب بتائیں کیا کریں جی گے. جی جی تو کیا کر لیں گے اب, آپ اسی میں بتائیں عادل عسکری صاحب کیا کر علی لیں گے بھائی اب یہ آپ. ہاں تو میں یہی علی کہہ بھائی رہی یہ ہوں جو کہ ابھی تو وہ بھی آپ کا ایک ہی نمائندہ تھا, وہ بھی انہوں نے ہٹا دیا. جی سر, آپ اب نے یہ سارے استعفے دینے سے تانے سننے منع کر پڑیں گے اب دیا آپ کو. کہ ہم جو ہے استعفے نہیں دیں گے, بھلے ہمارا گورنر ہٹا دیں. اب یہ آپ اتنے بھی سیلفش ہو گئے ہیں بھیا, آپ استعفے دے دیتے, آپ کا گورنر ہٹا دیا تھا. اب یہ وفاق نہیں کر نہیں سکتا ہے, پیپلز پارٹی تھوڑی کر رہی تھی. جی عادل سن رہے ہیں آپ. دیکھو علی بھائی, یہ تو طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. سلمہ آپ میری بہن ہے, آپ بالکل میں نہیں نہیں سمجھتا ہوں آپ عادل بھائی, میں کوئی جس بات کیفیت ایسی میں نے غلط نہیں کی ہے, کیفیت آپ مجھے بتائیں. آپ نہیں مجھے نہیں, صرف آپ نے جواب کوئی دیں بھی کہ بات میں انہوں کی ہو رہی تھی کہ وہ بلدیاتی سسٹم پہ آپ شپمنٹ پہ پہنچ گئے. آپ تو سے اس آپ بات پر پوائنٹ پہ تو بات میں کریں اچھا بالکل نا. اتفاق کرتا ہوں. سائمہ صاحبہ, مجھے بات اب کرنے سن دیجیے لیجیے. علی بھائی, اگر مجھے سائمہ بات صاحبہ, کرنے اب دیجیے. آپ میں سن سن لیجیے. رہی ہوں, سن رہی سائمہ صاحب سن لیجیے, عادل کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل جی عادل, بالکل عادل بھائی, میں قابل احترام ہے میرے لیے, ہم ساتھ آپ میں بھی چل قابل لیجیے. احترام ہیں, دونوں قابل احترام ہیں. جی عادل مکمل کیجیے, پھر میں سائمہ صاحب سے ہاں سوال کروں. نہیں, بالکل صحیح. سائمہ باجی نے جیسے کہا, سائمہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. انہوں نے آپ اب اگر آپ دیکھیں بلدیا اختیارات کی بات کرتے ہیں, بلدیات کے اختیارات کی بات کرتے ہیں, ایمانداری سے بات کرتے ہیں, اور مجھے کہنے دیجیے گا اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ اس وقت سندھ کے اندر جتنے بھی شہر ہیں, تمام شہروں کے میئر پیپلز پارٹی کے ہیں, تمام شہروں کے تحصیلیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اس وقت سندھ کے تمام شہروں کے اندر ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے. جماعت کے پاس 12 کو چھوڑ کر وہ بھی نااہل ہے, وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ اس وقت شہر کا میئر
پیپلز پارٹی کا ہے اس وقت. کراچی کا نائب میئر پیپلز پارٹی کا, کئی ٹاؤن کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے, اس لوکل گورنمنٹ کا عادل منسٹر بھائی یہ پیپلز ساری پارٹی کا. چیزیں اس تو شہر آپ کے کا, پاس مجھے بھی بات تھی کرنے نا. دیں, اس وقت مجھے بات کرنے دیں, اس شہر کا, اس شہر کا, اس صوبے کا سینئر وزیر پیپلز پارٹی کا, وزیر تعلیم پیپلز پارٹی کا, سینئر وزیر پیپلز پارٹی کا, وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کا, سر وہ حکومت ہی گورنر دو ہماری ہے تو صوبوں ظاہر کے ہے سارے پیپلز ہمارے ہی پارٹی ہوں گے کے, نا. میں یہ صدر کہہ رہی ہوں پاکستان, مجھے کہ بات کرنے آپ کے دیں, پاس بھی تو مجھے بات کرنے دیں. مطلب یہ کچھ ٹائم پہلے آپ کے پاس بھی ابھی یہ اتنی ساری یہ چیزیں تھیں. طریقہ نہیں ہے بات یہ کرنے کا, کراچی شہر مجھے آپ کے بات پاس کرنے بھی دے تھا. بہن. آپ لوگوں میں نے تو آپ سے, کیا نہیں کچھ بھی ابھی بتایا, آپ آپ ہم پہ تنقید دیکھیں کر نا رہے یار, ہیں. یہ بات نہیں کرنے دیں گے اگر علی بھائی, اگر کمپلیٹ اس کرنے طرح دیں, سے کمپلیٹ بلا رہے ہیں کرنے تو بات دیں, کوئی میں کب فائدہ نہیں ہے کرنے دوں بات نا, کرنے آپ کا. بات کمپلیٹ تو غلط کر لینے دیں پروسیس میں تاکہ لے پھر کے آپ اس جا کا رہے ہیں, اکٹھے جیسے جواب میں دے نے دیجیے سنی گا. اس کو. جی عادل آپ آپ کو کمپلیٹ غلط کر لیں تاکہ پروسیس میں لے میں کے جا رہے ہیں. ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کہہ کو رہی ہیں جی گورنر صاحب سے دیکھیں, استعفیٰ لے لیا, آپ خاموش اب بیٹھے رہے, آپ کو سارے ہیں استعفیٰ نا دے دینا بھائی, چاہیے صدر تھا. ہمارا ہے, وزیر اعظم ہمارا ہے, آپ بتا دیں سارے سینئر منسٹر ہمارے, چیف منسٹر ہمارا, میئرز ہمارے. لیکن یہ کچھ ٹائم پہلے ساری چیزیں بلیسڈ کے طور پر آپ کے پاس بھی تھی. آپ نے کیا کیا وہ مجھے تھوڑا سا اگر بتا دیں گے نا تو میں بس مزہ آ جائے گا. بس کیا ٹھیک کیا ہے, آپ ٹھیک ہے, نے؟ آپ انتظار کیجئے, عادل عسکری بتائیں گے. جی عادل. ہاں نا عادل بھائی, آپ تو بھی تو علی بھائی اسمبلی اس میں کے بےچارے بعد ٹائم دیتے ہیں دو, یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے. علی بھائی 70-78 سال ہو گئے ہیں اس پاکستان کی سیاست کو, اور اس پاکستان کی سیاست کے اندر دو ہی طبقات نے حکومت کی ہے, ایک آمروں نے کی ہے اور ایک موروثی سیاست رکھنے والوں نے کی ہے. ہم ابھی جو بلدیاتی نظام ہے, جس بلدیاتی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں, کتنی پاور چاہیے ان کو کیا اختیار چاہیے. یقین جانیے اگر یہ کراچی اور صوبے کے تمام شہروں میں کام کر دیتے, یقین جانے تمام پارٹیاں وائپ آؤٹ ہو جاتی, تمام پارٹیوں کو ختم کر دیتے. یہ اتنا اختیار تھا ان کے پاس 17-18 سالوں سے, یقین جانیے. اور یہ سارے فارغ ہو جاتے سارے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں پنپ بھی نہیں پاتی, کوئی سندھ کے اندر نہیں پنپ پاتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے اور وہ اللہ کا طاقت میں شکر ہے اتنا ابھی بھی نہیں زوال جا پنپ رہا ہے, پا رہی ہے. اتنی وہ خرابیاں کوشش ہیں کر رہی آپ ہے بتا نہیں ہاتھ سکتے. پیر آپ مارنے ایک کی, کسی لیکن ہو نہیں رہا ہے. کسی پیون سے جا کر پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی رشوت لیتا ہے, کتنی بےمانی اپنے سر آخری وہ نہج کو آپ کے ٹائم پہنچ پہ چکی بھی ہے. اس سے زیادہ عروج پہ تھی. یہ وہ کہہ رہی ہیں سوائے جی اس ہاں بات ہو کے رہی ہے طریقے ایسی, سے, لیکن آپ کے ٹائم پہ زیادہ تھی. سر وہ آپ کے ٹائم پہ بھی اس سے زیادہ عروج پہ اس تھی. نہج سے لیکن باہر نکلنا میں ہوگا. تو بڑا اگر آپ حیران کو ہوں بات اس کرنی بات ہے سے, نا, بڑا دیکھیں دل میں کیا ہے سائمہ آغا دیکھیں یا صاحبہ نے, تو مان تو آپ لیا کہ ہاں انڈیویجول, ایسا ہے. سر دیکھیں میں یہ عادل عسکری بھائی جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اپنے ٹائم کی بات کیوں گول کر جاتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب اچھا ہمارے انہوں نے بھی ٹائم اپنے پہ ٹائم پہ اگر کچھ نہیں کرپشن کیا تو تو اس ٹائم آپ کہہ بھی رہی ہیں ہم عروج بھی پہ نہیں تھی. کریں گے. کرپشن تو اس ٹائم بھی عروج پہ تھی, یقین کریں. بس لوگ رو رہے تھے اس ٹائم پہ بھی, ابھی تو بڑا خوش ہے. اچھا میں آپ ابھی تو ہر چیز دونوں سے اویلیبل ہے. سائمہ صاحبہ آپ سے بھی, عادل آپ سے بھی, آج کی بڑی اہم خبر ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور بات ہو, کیونکہ جو سید سردار شاہ صاحب ہیں انہوں نے آج ایک جملہ کہا. ایک صحافی نے جب ان سے سوال پوچھا خالد مکوثری صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جی نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم اور خالد مقبول کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب اس بات کا سائمہ صاحبہ؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے, کیا فرق ہو سکتا ہے. وہ بھی تباہی چاہتا ہے پاکستان کی, یہ بھی تباہی چاہتے ہیں سندھ کی اور کراچی کی. بات تو ایک ہی ہے. بات ایک ہی ہے, اور مطلب دوسری عجیب سی بات بات یہ کر کہ دی. ان کی اپنی کہاں پارٹی, ان کی اسرائیل کا اپنی وزیر پارٹی اعظم میں جس نے لوگ, پوری دنیا ان میں کی مسلمانوں اپنی کے ایسی پارٹی کر میں, دی, اور سرور خالد مقبول علی صدیقی سے سرور ملا صاحب رہی میری ہیں آپ؟ بات سنیں. عادل صاحب, ان کی اپنی عادل صاحب پارٹی میں جو موازنات لوگ بھی ہیں تو نا, کیا, وہ بھی کہاں یہی کیا, دیکھ لیں چاہتے اب ہیں آپ. کہ یہ نظر نہ آئے. مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی ان کی اپنی یہ پارٹی کے تعجب لوگ کی ہی بات نہیں ہے کہ پہچانتے آپ, انہیں. یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ بھی اس طریقے کی گفتگو سنتے ہیں. مطلب اس طریقے کے تعجب سوالات کی آپ بات تصور نہیں سنیے. کر سکتے. اب اس وقت یہ جو بات کر دی ہے, ان کا اس سے کردار خود ہی ایسا رہا ہے اندازہ نا ہو بھائی. جانا چاہیے. دیکھیں میں اس طرح نہیں کی دیکھیے میرے گفتگو لیے میں تو آج آپ نہیں کرتا. دونوں کردار معزز ہیں ایسا نا, ہے. وہ بھی ایوان کی ممبر ہیں, ظاہر ہے آپ کے ساتھ معزز ہوتی مطلب ہیں. کوئی کمپیریزن ابھی ہوتا ہے آپ نا, نے کوئی خود بات کہا کرنے کا بہن ہے آپ نہیں طریقہ. تو کی, سنیں کمپیریزن تو آپ نے ہے خود کہا نہیں. سنیں وہ اب یہ کوئی آپ کی علی بہن صاحب ہے, یہ آپ ان کے بھائی ہیں, تو ظاہر ہے دونوں کی سننی پڑے گی نا مجھے تو. کوئی طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا, کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی تہذیب ہوتی ہے. کیا پتا ہے اس میں کو نیتن تہذیب یاہو سے ہی کا, بات نیتن کر رہی یاہو ہوں کون عادل سے بھائی. ایئر میں کون آیا سی تھا تہذیب میں نے چھوڑ 1999 دی کے ہے, اندر. کون نیتن سی یاہو تہذیب میں نے چھوڑ دی ہے. 1999 کے آپ اندر ہماری نیتن لیڈرشپ یاہو کو آیا کیا کیا تھا, کچھ کہے چلے جا رہے ہیں یہاں پر, وزیر اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر تمیز اعظم و بنا تھا, تہذیب سیکھوں. 2008 تک بنا تھا. اس کو کوئی 20-25 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں. اسی طرح صرف 3 سال کا ایک پیچ. لیکن وہ تو خالد مقبول 2022 کے صدیقی بعد وزیر صاحب کے اعظم بارے آیا میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں اور ان میں سیم فرق سیم نہیں ہے. سیم سملیرٹی ہے, سیم سملیرٹی ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بھی 2018 سال ہو گئے اس کو, 18-20 سال ہو گئے اس کو بھی بنے ہوئے اتنا ہی سال ہو گئے.
تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو. اور تو کس سے کہاں وہ comparison کیا کر نیتن رہا یاہو ہے علی بھائی, ایول اور کہاں کمپیریزن کیا کر رہا ہے؟ آپ گواہی دیں گے اس بات کی؟ آپ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ نفیس آدمی ہے, شریف آدمی ہے. آج تک کسی نے بولا ہے ان کے بارے میں؟ کوئی کسی وزیر اعظم عمران خان نے جا کر ان کو دنیا کے سامنے بولا تھا کہ یہ شریف اور نفیس لوگ ہیں؟ بھائی آج ایک بھی کسی سے بات کرنے عادل کی کوئی تنظیم یہی میں نے تہذیب اس لیے ہوتی ہے یہ کسی سوال کی؟ پوچھا کہ بھائی یہ ہوا کیا, کیونکہ آج یہ کوئی ایک بات بڑے کرتے ہیں کوئی اس طرح سے معروف صحافی ہیں, انہوں نے ہیں؟ جب سوال پوچھا تو انہوں نے آگے سے یہ رپلائی کیا, کون سے معروف صحافی؟ جنہوں نے سوال پوچھا ان سے. یہاں پر معروف صحافی بھی جو ہے نا, آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد پر آج کل معروف اور یہ جتنے بھی نام نکل رہے ہیں نا, یہاں پر کچھ نہیں بچا ہے. یہاں پر اچھا میں نام بھی جیسے خیر دنیا بتا کو دیتا ہوں ریسکیو صحافی کرنے, کا, لیکن بہرحال جیسے سندھ کے کسی بھی علاقے میں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اندر ریسکیو کرنے آتے ہیں, شہر کو ریسکیو کریں, شہر کو بچائیں. یہ جتنا بھی ٹرانس شپمنٹ ہو رہی ہے یہ سب تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گا. یہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, کیپیبل نہیں ہے, انکمپیٹنٹ ہے, بیمان ہے یہ. آپ سمجھ نہیں رہے, وہ تو چلی گئیں. لیکن یہاں پر آپ اس طرح کی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کے کامنٹ کیا ہیں اس بارے کے اندر؟ اس نہیں بارے میں آپ کیا نہیں کامنٹ کریں سر, گے؟ آپ کوئی بات کریں گے یا نہیں کریں گے کسی بھی ایمانداری سے؟ پاکستانی مسلمان سیاستدان, کوئی بھی پاکستانی ہو, اس کا موازنہ ایسے شیطان ویری سے گڈ, کرنا کسی طور پہ درست نہیں ہے. ویری گڈ. یہ بات کرنے کی ہے علی بھائی, یہ بات وثوق کے ساتھ کریں. یہ بات, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور کسی کو برا کہنا, کسی کو گالی دینا, کسی کو غلط کہنا, کوئی کسی صورت جو ہے نا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ والی بات, کسی کا موازنہ کرنا ایک شریف آدمی کے ساتھ, ایک بہترین آدمی کے ساتھ, پوری زندگی لگانے کے بعد کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ چلے ان کی کمپیریزن میں آپ اور لیڈرز کو لے آئیں, یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے سربراہ ہیں آپ یہاں پر کھڑا کر دیں اور ان کا کمپیریزن کریں, تو خود دنیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کوئی طریقہ اچھا ہے بات عادل کرنے کا؟ یہ چلے, اس طرح سے یہ میڈیا تو پہ انہوں نے بات کی کہہ جاتی دیا. ہے, اب میڈیا یہ میں بات کی بتائیے کہ جاتی ہے. گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی خالد مکلسی صاحب نے, اور ڈاکٹر فاروق صاحب بھی ساتھ تھے, ڈاکٹر فاروق صاحب نے تو صاف کہا کہ جی ایم کیو ایم کا ایک عہدہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا, خود 8 عہدے رکھے ہوئے, ہماری وفاق کو یہ آخری وارننگ ہے. جی آخری وارننگ کا کیا سمجھا جائے کہ اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کرنے والے ایم کیو ایم پاکستان؟ ہاں, یہ کچھ ارباب اختیار ہی اس ملک کا فیصلہ کریں گے, اور اس میں آخری حد تک تو ہو گیا ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے یہ, کہ کراچی کے ساتھ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. اس صوبے میں بھی اچھا ہونا جائے گا, کیونکہ اگر صوبے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہی ہوگا اس میں. اور ان کے پاس سوائے اس بات کے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے, کوئی بات نہیں بچی. اور میں پیپلز پارٹی کو کوئی قوم پرست جماعت نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ قوم پرست جماعت اگر ہوتی ہے نا تو وہ اپنے قوموں کو تعلیم دیتی ہے, وہ اپنے قوموں کو عدل دیتی ہے, انصاف دیتی ہے, مساوات دیتی ہے. اس نے تو اپنی قوم کو ہی برباد کر کے رکھ دیا, جس قوم سے یہ تعلق رکھتے ہیں, جس لنگوسٹک بنیادوں پر تعلق رکھتے ہیں. اور کسی اچھا کو پھر آپ امید کس طرح ہے آپ کو کہ اچھا ہونے والا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو امید نہیں ہے, پھر امید کس سے ہے؟ امید اللہ تعالیٰ سے ہے, امید اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ کسی مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا گیا ہے, اور اس مقصد کے جو ہے نا کچھ نظر آتی ہیں چیزیں. ایسے اس پاکستان کو تخلیق نہیں کیا گیا ہے, کسی وجہ سے تخلیق کیا گیا, اور وہ دنیا لوٹ کر اسی پاکستان کی طرف آ رہی ہے. اسرائیل کے اچھا یہ بس یا تو وہ دیکھیے, ملک بنا اب تھا اللہ تعالیٰ یہودیوں کی کی طرف بنیاد پر, ایک ملک بہت سی پاکستان بات ہے واحد آپ کی, ملک ہے اللہ جو پہ تو سب کو مسلمانوں توکل کی بھی ہے, امید مسلمان اللہ تعالیٰ اکثریت سے کی ہی رکھنی بنیاد پر چاہیے. بنی. لیکن بات پھر وہی آ جائے گی نا بھائی, اس وقت تو پیپلز پارٹی ہے وسیلہ, پھر کیا پیپلز پارٹی بنے گی؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی والے اچھا کام کرنا شروع کر دیں گے, چند دن کی بات ہے. وہ آپ کا خیال ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اچھا کام کرے گی تو آپ نے بالکل. کہا نا کراچی میں اچھا ہونے والا ہے, تو مجھے تو یہ لگا کہ بھائی 3 سال کراچی میں باقی ہیں اچھا ہونے گورنمنٹ والا کے. ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی 18 سال کی گن 3 مہینے میں ختم کر دیں گے. بلاول بھٹو, نواز شریف نے تو چلیں اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کر اس نے پرفارمنس دکھا رہی ہیں وہ وہاں پر, ان کو بھی چاہیے تھا. یہ نہیں بن سکیں گے, نہ سوچ ہے, نہ سمجھ ہے, نہ صلاحیت ہے. کیونکہ صلاحیت ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے یہ پورے صوبے بن جائیں گے یا یہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو بتاؤں, پاکستان اگر بچ سکتا ہے تو اسی طرز سیاست پہ بچ سکتا ہے, جس میں جمہوریت جو ہے نا, جب عام آدمی کے پاس جب تک اختیار نہیں ہوگا, یہ پاکستان نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. پاکستان دیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے. عادل کرپشن بات اس یہ کے ہے کہ اندر آپ اتنی. اگر جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی جیت کر آئے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, ہمیں ووٹ دیا لوگوں نے. کون تھا بینیفیشری؟ کیسے جیت کر آئے, کہاں سے جیت کر آئے, بھائی کون جیت کر آیا ہے, اس نظام میں کیسے جس جیت طرح سکتے کی ہیں؟ ووٹنگ ہوتی تو بھائی ہے. یہ نظام ہی نہیں چلے گا نا, یہ نظام نہیں چل سکتا نا. یہ نظام کیسا نظام ہے؟ اس نظام کے اندر جب اس نظام سے, اس جمہوریت سے عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچتے نہیں ہیں, عام آدمی زندگی اچھی نہیں گزار اسی سکتا, نظام عام کے آدمی کیا تکلیف میں ہے. بینیفیشری آپ لوگ نہیں ہیں؟ ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں, اور کیسے آواز اٹھاتے ہیں؟ 18 سال 16 17 سال ہو گئے, 17 سال سے حکومت میں نہیں بیٹھتے ہیں, اور کیا ہے,
کوئی ان کے ساتھ پیچ کرتے ہیں. لوگوں کو تو یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے, سی ٹیم ہے, ڈی ٹیم ہے, کر لینا سی ٹیم بی ٹیم. اچھا یہ باتیں ابھی دوبارہ گزشتہ دنوں اس لیے ہوئیں کہ خالد بکر صدیقی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے بلاول ہاؤس میں. وہاں کیا کراچی کے حوالے سے یا آپ کی حکومت میں آنے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ یار وہ تو ٹاکس ہوتی ہیں. وہ بلایا محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر آئے, انہوں نے بلایا, وہ گئے. اور اس کے مجھے زیادہ محرکات تو نہیں معلوم ہے, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ شہر سیف ہاتھوں میں ہے, اور شہر کو جو تکالیف ہو گئی ہیں اب مزید آگے چل کر نہیں ہوں گی. اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ادھر بھی کوئی نہ کوئی انشاء اللہ تعالیٰ اس شہر کے ساتھ بھی اچھائی ہے. کھل کے بتا آگے دیں, کھل کے شہر بتا اچھا, دیں کون آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو کھل خوشخبری کے ہی تو بات سنائیں. کھل کے ہی بات کر رہے ہیں علی بھائی, آپ سے ہمیشہ کھل کے ہی بات کی جاتی ہے. نہیں ہاں, تو آپ بتا نہیں رہے انشاءاللہ نا اچھا ہونے جا رہا کہ ہے. بھئی بند کمروں میں انشاءاللہ کیا اچھا ہونے. فیصلے ہوئے ہیں, اچھا ہونے جا رہا ہے, بہت سی بات ہے. بند کمروں کے فیصلوں کا تو آپ کو بھی نہیں معلوم, اور وہ لیک ہوتی رہتی ہیں باتیں, لیکن ہمارے پاس تو کوئی لیک نہیں ہے ایسی. لیکن بند کمروں میں اس شہر کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے, صوبے کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے, پاکستان کی عام عوام کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 کروڑ کی عوام کو 2500 لوگ جو بیٹھ کر جو ان کے فیصلے کریں گے, یہ اچھا نہیں ہو عادل, سکتا. آج کیا ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے آپ کے وفد کی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے علی بھائی ابھی تک, میں تھا نہیں, مطلب کیونکہ مجھے کہا گیا معلوم نہیں تھا ہے. کہ لیکن شاید گورنر ہاؤس میں بلائیں گے, لیکن شاید وہاں جانے سے منع کیا آپ لوگوں نے. پتہ نہیں, کچھ اندازہ نہیں ہے مجھے, میں بالکل بھی اویئر نہیں ہوں. ابھی یہ آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے, اس کے بعد آپ کا شو آ گیا, تو اچھا مجھے گورنر ہاؤس میں بالکل اندازہ اگر بلاتے بھی ہیں وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے تو آپ کو جانے میں اعتراض تو نہیں ہے, یا گورنر ہاؤس جائیں گے نہیں. نہیں نہیں, تب؟ 100% نہیں, ہم الائنس ہیں ان کے, اور مطلب ہمارے اپنے ٹرمز ہیں, ہمارے اپنی نارمز ہیں, ہماری اپنی چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے اگر لیڈرشپ جائے گی تو ابھی 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گا, آ جائے گا کیونکہ میڈیا کے اوپر, نہال ہم ہاشمی جائیں گے صاحب آئے ہیں تو بات. کوئی وفد مبارکباد دینے میرا خیال گیا نہیں آپ کا؟ مبارکباد تو گورنر صاحب نے خود ہی دے دی تھی, موجود ہے, ریکارڈ پر موجود ہے. آپ لوگ تو نہیں گئے؟ گورنر کامران ٹسوری نے بھی دے دی تھی. تصور صاحب نہیں, ہمارا تصور صاحب کے بارے میں بھی خبر ہے کہ واپس آ گئے ہیں ماشاء اللہ. ان کی والدہ کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو. جی بالکل, وہ گورنر کامران ٹسوری صاحب کل رات واپس آئے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جائیں گے آج ان کی والدہ کی عیادت کے لیے. تو چیزیں اچھی کی طرف ہیں, اللہ نے چاہا بہتر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کو پتہ ہے یہاں پر 6 کروڑ عوام جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے. آپ کو اندازہ ہے سندھ کے اندر مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے. جو لوگ یہ ٹھیک ہے, زندگی اس پہ ڈیزرو میں نہیں کرتے وہ عادل, ڈیزرو میں نہیں کرتے. سائمہ آغا صاحبہ دوبارہ تھینک یو. لائن پر آ گئے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. معذرت کر رہی ہوں میں, عاطف بھائی خان کوئی غصے میں آ گئے ہیں گے. نہیں نہیں, عادل غصے بھائی میں نہیں, غصے معذرت میں ہے, نہیں ہے, میرا بڑے ایسا پڑھے کوئی لکھے مقصد سلجھے ہوئے تھوڑی ہے آدمی کوئی ہیں, یہاں ایسی بات پر. نہیں ہے. پڑھے لکھے سلجھے ہوئے آدمی, ایسی بات نہیں. وہ یہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ اپنی باری آئے گی آپ بات کر لیجیے گا, ان سے جب سوال ہو تو وہ خیر انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب انشاءاللہ اچھا ہونے والا ہے. آپ کی پارٹی سے تو اچھا امید ہونے نہیں ہے, والا, لیکن میری تو دعا ہے اچھا ہو جائے. آپ کی پارٹی سے امید نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا وفاق کی طرف جانب سے ہوگا. ہماری پارٹی سے ہی ہوگا, ان کا جو بھی کچھ ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو زرداری صاحب سے ملاقات تو کی تھی, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. زرداری صاحب سے ملاقات کی ہوگی تو پھر وہی اپنی جو ہے وہ رٹ لگائی ہوگی انہوں نے, کراچی کی. وہ کہتے پورے سندھ کی بات کرو, بحریہ ٹاؤن سے آگے بھی جاؤ. تو بحریہ ٹاؤن سے آگے کی جاتے ہیں نا, حیدرآباد, بحریہ سکر, ٹاؤن سے نوابشاہ. آگے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے سندھ. اچھا, سچ بتا رہی ہوں, ہاں یہ جائیں, ان کو پتہ چلے سندھ بحریہ ٹاؤن سے آگے بھی ہے, تب تو بات کریں نا. عادل بھائی کو بھی پتہ ہے, یہ اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں تو بس کراچی. تو بھائی آپ پورے سندھ کی تو بات کریں نا. چلیں, سندھ, یہ اگر کراچی بھی تو سندھ کا اگر حصہ صرف ہے. کراچی کی بات کر رہے ہیں, باقی سندھ آپ دیکھ لیجئے گا, کراچی میں تو کچھ کر اب لیں. باقی سندھ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن یہ ان کا کوئی فرض ہے, یہ پورے سندھ کے نمائندے ہیں یا صرف کراچی کے نمائندے ہیں؟ نہیں, جیتے اگر کراچی سے ہیں تو کراچی اپنا حلقہ دیکھنا ہے انہوں نے, لڑکانا تو نہیں دیکھیں گے. تو ان کا حلقہ ان کا ہے ہی نہیں. اچھا, ان کو تو زبردستی حلقے میں لے آئے ہیں. کون لایا ہے؟ اب یہ خود ہی جانتے ہیں کہ یہ رات کو سوئے ہوئے تھے, صبح اٹھ کے حلقہ مل گیا. تو آپ کو پتا ہوگا نا کس نے جتا دیا انہیں. سرور بھائی قسم سے مجھے یہ نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ صبح اٹھے ہیں تو ان کو ہلکے ملے ہوئے تھے. لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. ہاں, ووٹ نہیں دیے ان کو وہ ملا ہے بس 47. نہیں, لیکن کراچی سے تو دیکھیے ایم کیو ایم کو یہ کہنا ووٹ نہیں ملا, کراچی سے تو 84 کے بعد سے لے کے ایم کیو ایم کو ووٹ ملتا رہا ہے.
94 کی بات اور تھی, وہ ایک شخص تھا جو ان کا لیڈر تھا, وہ ہاں اور نہ کرتا تھا, کراچی بند ہو جاتا تھا. اب وہ توڑی ہے, ہم نے وہ سارے خوف ڈر اور سب ختم کر دیے, سارے بھائی لوگوں والے سارے سین ختم ہیں. ابھی سب آرام سکون سے گھروں سے نکلتے ہیں, جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ نے ڈر خوف ختم کر دیا ہے, چونکہ بھائی نہیں رہے تو ہاں اب بالکل, ڈر خوف ختم کر دیا ہے. ابھی کچھ نہیں ہے. مطلب اب بھائی نہیں ہے تو ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں ہے. نہیں آیا بھائی نہیں ہے تو ہم کہ واقعی کچھ نہیں ہے, بھلے اس کو گالیاں دے لیں, کیا کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن بھائی تھے ان کے. اب وہ بھی نہیں رہے. اب اس کے بعد جو بھائی آئے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی تک. ابھی دیکھتے ہیں کیا اچھا, ان کا ان کی لڑائی کا conclusion تو کیا نکلتا ہے. اگر ان کی لڑائی ہے تو آپ لوگوں کو تو فائدہ ہوا نا کہ آپس میں تقسیم ہو نہیں, گئے. ہمیں کیا فائدہ, ہمیں ان کی لڑائی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لڑ کے آپس میں کچھ نہ کچھ کر لیں, ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ بھائی انہوں نے آپس میں کوئی فیصلہ کر لیا, کسی ایک بندے کو بنا لیا اپنا لیڈر. تو ان کی سیاست ختم ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ کام کریں کراچی میں. ان کی ارے ساری ہم تو کام ہی کر رہے ہیں ابھی سرور بھائی, اب جان لیں گے کہ آپ کتنا کام کریں. نہیں, جان نہ دیں آپ, لیکن کام تو کریں. لوگ بڑے پریشان ہیں. نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ, لوگوں کی جان تو توقعات سے بھی دیکھیے, پورا کر رہے ہیں. جان تو ہمارے حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا وہ قادر پٹیل کے لیے جان دے دیں گے. ہاں تو صحیح بات ہے, اور کیا ہمارے لیڈر, ہمارے جو نمائندے ہیں ہی ایسے, یہ لوگ جان دیتے ہیں ان کے اوپر. یہ ایسی جڑی خدا کچھ میں جمع ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی ایک جلسہ تو ہو جائے. نہیں, اچھی بات ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ایسے ہی کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں دیکھیے نا, پر. وقت تبدیل ہوا. ایم کیو ایم کے لیڈران اب پیپلز پارٹی کے لیڈران کے لیے جان دے رہے ہیں. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, اگر ان کے لیڈران سچے ہو جائیں نا پارٹی سے, لوگوں سے نا, تو ان کے بھی جلسے اور جلوس اور یہ ساری چیزیں لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں. یہ اپنے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں تو کہاں پارٹی سے سچے نہیں ہیں, آپس میں اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. اور کہاں سے بتائیں مجھے. اب آپ تو اینکر پرسن ہیں, آپ دن میں 10 لوگوں سے, ان کے لوگوں سے بھی ہمارے لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے, سارے مفاد پرست ہیں. آپ کی پارٹی ان میں کو بھی, ان کی ہلکے دے پارٹی میں دیں بھی. گے نا آپ, ان کے حلقوں کے لیے فنڈز دے دیں گے نا آپ, تو بجا لے دیں گے اپنے حلقوں میں کام کرا لیں, ان کی جیبوں میں چلے جائیں آپ گے. آنے تو دیں فنڈ, پہلے آپ نے لگوا دیا فنڈ, وہ آتا بیچارے جب کام ان تو کے کراتے. پاس تھا, اچھا ان کا ایک میئر تھا, آپ کو پتا ہے وہ کدھر گم ہے, اس کو بھی تو دیا دینا فنڈز, اس کو بھی تو سب کچھ تھا اس کے پاس, وہ یو کے بھاگ گیا. کون سا اب میئر یو کے بتاؤ, بھاگ گیا؟ وہاں مجھے نہیں پتا, لیکن ہے وہ باہر ہی ہے. وہاں جا کے انہوں نے وہ شادی ہال بنا لیے ہیں, کسی نے کاروبار کر اچھا لیے, وہ کسی میئر نے کیا. نہیں تھے, وہ ایم این اے تھے, وزیر تھے وہ. آپ بابر غوری صاحب کی بات کر رہی ہیں. نہیں وہ بھی ہے, لیکن ایک اور وسیم, وہ کیا نام, وسیم اختر. وسیم اختر صاحب کراچی میں ہی ہیں, وہ تو کراچی میں ہی ہیں. ابھی ہوں گے, لیکن وہ لوٹ کھسوٹ کے جا چکے تھے, اب آئے ہوں گے واپس. لیکن وہ جو میئر تھے تو آپ نے حالات دیکھے تھے کیسے تھے, وہ تو چھپ جاتے تھے گھر جا کے, ان سے تو سنبھالا نہیں جاتا تھا. اچھا, یہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی جو کارکردگی ہے, اس کے حوالے سے خبریں اس طرح کی آ رہی تھی کہ شاید اگلے کچھ دنوں میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, کوئی تبدیل کیا جا رہا ہے ان کو. یہ نہیں خبر سر, صحیح ہے؟ کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں ہے. مرتضی وہاب بالکل اچھا ہے, جالا میئر ہے, بڑا زبردست کام کر رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ایم کیو ان سے بھی ہوئی ایم کو ہوگی. کیا حکومت میں لے رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم کیوں کو کیوں حکومت میں لیں گے ہم, ان کی مرضی. اچھا, ان کی وہ مرضی. پہلے اپنی وفاق والی حکومت ہے تو بچا لیں, بعد میں دیکھیں گے صوبے کی حکومت. صوبے کی حکومت بعد میں دیکھیں گے. چلیں, ہمیں شبیر قریشی صاحب نے جوائن کیا جی, پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. بہت شکریہ شبیر قریشی صاحب. ہم بات کر رہے ہیں سائمہ آغا صاحبہ سے, اور سندھ کی ترقی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی جی اتنی زبردست ترقی کرا دی ہم نے کراچی اور دیگر شہروں میں, اسی لیے تو ہمیں ووٹ لوگ دیتے ہیں, اسی لیے باقی پارٹیوں کو ظاہر سیٹیں نہیں ملتی. آپ کی بھی ظاہر 14 مہینے تھے, کراچی سے کم ہو کے اب تعداد آپ کے صرف ایم پی ایز چند رہ گئے ہیں. کیا کہیں گے جناب, کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے؟ ظاہر ہے بطور ایک پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے مطمئن ہیں آپ؟ پہلے تو رہ گئے تو آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا الیکشن کا رزلٹ یہ معلوم تھا کہ پوری کراچی, پورے پاکستان میں ہم نے 180 سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. ہم کم نہیں ہوئے, کم کیا گیا. تو یہ آپ کی اپنی تصدیق کر لیں کہ ہم کم نہیں ہوئے. کراچی میں تمام سیٹیں ہم جیتے, اور یہاں پہ آپ 8 فروری والے دن کا رزلٹ آپ کے تمام چینلز کا, اس دن جو اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ہو رہی تھی. ایسا مسئلہ ہے. فی الحال یہ تو آپ کا جملہ ہے کہ ختم ہوگا تو یہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. ہم اللہ کا شکر ہے کل سے زیادہ پاپولر ہے, اور میں نے پورے پاکستان میں مگر نواز شریف, راشد, یاسمین صاحب ہیں, شاید آپ کو معلوم. کراچی کے اندر آپ کو بتائیں کہ جو وہ کمال صاحب ہے وہ ہمارے دوا ثابت صاحب,
कादिर पटेल हमारे शुजात एडवोकेट है, 27,000 की लीड है। 91 क्लिफ्टन के अंदर हमारी बहुत बड़ी लीड से खुरमचे तमान से आ रहे। कैची कौन सी सीट है जो हम लोग जीते? फिलहाल आपको जुमला कैची पता होगा, अल्लाह का शुक्र है कैची में हम पहले से ज्यादा मजबूत है। पहले जी ज़्यादा मकबूल फरमाइए। मुनज़्ज़म है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध में ज़ाहिर है मुसलसल हुकूमत करती आ रही है, 17 साल हो गए। इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने काम बहुत अच्छे किए, इसलिए हमेशा लोग वोट दे देते हैं। अब उनका तो क्या कीजिए, वो कहते हैं ना शराफत का उनका क्या कीजिए कि वो शख्स चिराग बांटता फिरता है करा के। तो उनकी कारकर्दगी तो समझ में आपके सामने है कि हम जब कराची से अगर आपको इस्लामाबाद जाना हो तो कराची तक आप उससे कम घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं चक्कर से। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है कि किस तरह उन्होंने शहर को और सिंध को रखा हुआ है। इंशाल्लाह वो अगला वक्त आएगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। देखिए ये बात होती है, अभी शबीर भाई कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि कोई चीज नजर आ रही है तो वो कह रहे हैं ना, बाकी इन लोगों को ये पता नहीं क्या हो गया है कि इनको कुछ नजर ही नहीं आता। नहीं, सुना नहीं मैंने ये कि कराची से चक्कर जाओ तो आपको 8 घंटे लगते हैं और चक्कर से इस्लामाबाद 8 घंटे लगते हैं। यानी कि अभी तक हमने जो मोटरवे कराची सिंध का नहीं बना पाए। वो मोटरवे हम इसलिए नहीं बना सके कि हमें वफाक पैसे ही नहीं दे रहा, हमारे पैसे वो भावलपुर वाले वोट उसमें मोटरवे में लगा देते हैं बार बार उठा के। अच्छा देखिए मैडम, अभी मोटरवे के तो होता है, अभी पिछले दिनों जो है वो एक जिले में कटियारा पटियारी वगैरह में जो है लास्ट टाइम जो 7.6 अरब का जो घपला हुआ था वो अभी तक एंटी करप्शन केस कर रहे हैं। शायद अभी तक वो मसले हल नहीं हो पा रहे कि वफाक ने पैसे दिए जमीन खरीदने के और जमीन ही नहीं खरीदी गई और डिप्टी कमिश्नर साहब शायद पैसे वो। इसमें शबीर कुरैशी मसला ये है कि वो आप जो बात कर रहे हैं मोटरवे की, वो भी एक बड़ा मसला तो है। लेकिन हम तो अगर सबसे बड़े शहर कराची की बात कर लें, मेयर भी ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत भी नहीं की है, उसके बावजूद अगर काम ना हो तो ज़ाहिर है फिर तो शिकवा तो बनता है। कराची में मुमकिन हो कि क्या यूनिवर्सिटी रोड कई सालों से खुदा हुआ है, वहां जाते हुए आपको अंदाजा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बना दिया आपने। अच्छा दूसरी चीज हम तो इनसे कहते हैं अल्लाह के वास्ते शहर कराची पर रहम करें। एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दूसरा जब इन सड़कों पे सफर करते हैं हम तो वो जहाँ 1 लीटर खर्च होता है 5 लीटर खर्च होता है। तो काइंडली जो है शहर को जल्द से जल्द मुकम्मल गया हर पूरे शहर को होती है आपको माशाल्लाह से। तो ये कारकर्दगी है। अब इसको हम क्या करें कि हम शहर को बनाने के लिए जो दावे हैं वो धरे के धरे शबीर रह कुरैशी गए। साहब जाते जाते बताइए, 140A जो है आर्टिकल उसको शामिल कराना चाहती है MQM 28वीं तरमीम में, क्या सपोर्ट करेगी PTI? देखिए हमारी लीगल कमेटी होती है, हमारे मरकजी होते हैं, उससे जो फैसला होगा पार्टी का फैसला होता है तो उससे हम देखा जाएगा। तो फिलहाल कब्जा सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और सिंध के लिए हर वो फैसला करेंगे जिनकी आवाम के मफाद में हो, पाकिस्तान की मफाद में हो। जी बहुत शुक्रिया शबीर कुरैशी साहब आपका, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब, साइमा आगा साहिबा। गुफ्तगू मेरे तीनों मौजूद मेहमानों की आपने सुनी और बात सिर्फ ये थी जहाँ से हमने आगाज़ किया कि जनाब आपस में कम से कम एक दूसरे को सुनने का हौसला पैदा कीजिए। मेरे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई उसके बाद भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे जनाब कि एक दूसरे की बात काटी जा रही थी और आप एक दूसरे के खिलाफ बात की जा रही थी। देखिए तनकीद होती है, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, हुकूमत में तनकीद नहीं होगी तो किस पर होगी? अपोजिशन का काम ही ये होता है। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि तहम्मुल मिजाजी से तनकीद को न सिर्फ सुने बल्कि उसमें जो बेहतर वो समझते हैं कि आया वाकई ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, कारकर्दगी नहीं है, किसी जगह पर गैप मौजूद है, कहीं काम नहीं हुए, तो वहाँ काम कर कर मुंह बंद किया जाता है अपोजिशन का भी, ताकि लोग जिन्होंने वोट दिया आपको वो मुतमईन हो। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त, बोलने के बाद।